اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ دوپہر ہوتے ہوتے ساری انرجی ختم ہو جاتی ہے، چاہے رات کو نیند پوری ہی کیوں نہ ہوئی ہو۔ آج ہم نیورو سائنسدان اینڈریو ہوبرمن کے بتائے ہوئے سائنسی مارننگ روٹین کو سمجھیں گے جو پورے دن کو بدل سکتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جانیں گے۔ ہم پہلے اس کے پیچھے کی بنیادی سائنس کو سمجھیں گے، پھر ان 3 عملی طریقوں پر بات کریں گے جنہیں اپنایا جا سکتا ہے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر کیسے ایک زبردست اثر پیدا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اس مسئلے کا حل رات کی نیند میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل جواب دن کے پہلے گھنٹے میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ روٹین اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ دن بھر توانائی برقرار رہے۔ ایک بہترین دن کی بنیاد صرف اچھی نیند پر نہیں ہوتی، اصل راز تو جسم کی تمام اندرونی گھڑیوں کو ایک ساتھ ایک ہی وقت پر سیٹ کرنے میں ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے یہ ہماری توانائی، موڈ اور فوکس کا ماسٹر آپریٹنگ سسٹم ہے۔ جب یہ سسٹم ٹھیک سے کام کرتا ہے تو سب کچھ ہموار چلتا ہے، لیکن جب یہ بگڑ جاتا ہے تو پورا دن متاثر ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم جیٹ لاگ کا شکار ہوتے ہیں تو سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جب ہماری اندرونی گھڑیاں آپس میں نہیں ملتی تو یہ ہاضمے سے لے کر سوچنے کی صلاحیت تک ہر چیز پر اثر ڈالتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان ساری گھڑیوں کو ایک ساتھ سیٹ کیسے کیا جائے؟ جواب بہت سادہ ہے، روشنی سے۔ یہ شاید سب سے اہم قدم ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر باہر بادل بھی ہوں تب بھی قدرتی روشنی گھر کی سب سے تیز لائٹ سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہی روشنی جسم کو جاگنے کا اصل سگنل دیتی ہے۔ یعنی یہ روشنی دماغ کے ایک خاص حصے ہائپوتھیلمس کو بتاتی ہے کہ اٹھ جاؤ، دن شروع ہو گیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے دن کا ماسٹر سوئچ آن کر دیا گیا ہو۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ صبح کی روشنی توانائی کو مستحکم کرتی ہے اور رات کو اچھی نیند کے لیے 16 گھنٹے کا ٹائمر بھی لگا دیتی ہے۔ دوسری طرف دیر سے روشنی لینے سے دوپہر میں توانائی کم ہوتی ہے اور رات کی نیند کا سائیکل بھی خراب ہوتا ہے۔ اچھا، جب روشنی والی روٹین ٹھیک ہو جائے تو اگلا مرحلہ ہے دوپہر کی سستی سے بچنا، اور اس کا تعلق اکثر ہماری صبح کی کافی سے ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اکثر اسے ٹھیک سے سمجھا نہیں جاتا۔ یعنی جتنا زیادہ وقت ہم جاگتے ہیں اتنا ہی یہ کیمیکل بڑھتا ہے اور ہمیں تھکاوٹ محسوس کرواتا ہے۔ تو اس دوپہر کی تھکاوٹ سے بچنے کا حل بہت آسان ہے۔ جاگنے کے بعد اپنی پہلی کافی پینے کے لیے بس 60 سے 90 منٹ کا انتظار کریں۔ یہ چھوٹا سے وقفہ توانائی کو دن بھر مستحکم رکھ سکتا ہے۔ روشنی اور کیفین کے بعد صبح کی توانائی کو بڑھانے کا تیسرا اور بہت طاقتور طریقہ ہے اپنے جسم کے درجہ حرارت کو جان بوجھ کر بدلنا۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے، ہے نا؟ لیکن جب جسم کو باہر سے ٹھنڈک پہنچتی ہے تو دماغ اسے گرم رکھنے کے لیے اندرونی ہیٹر چلا دیتا ہے، اور یہی عمل ہمیں ایک دم چوکنا کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف احساس کی بات نہیں ہے، ریسرچ بتاتی ہے کہ صرف چند منٹ کی ٹھنڈک ڈوپامین یعنی خوشی اور موٹیویشن والے کیمیکل کو 200% سے بھی زیادہ بڑھا سکتی ہے، اور اس کا اثر گھنٹوں تک رہتا ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ دماغ کی کیمسٹری میں ایک حقیقی اور ٹھوس تبدیلی ہے۔ چلے اب ان تینوں چیزوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ ان کا ملا جلا اثر کیسا ہوتا ہے۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، اپنے جسم کے اندر ایک اندرونی گرمی یا اندرونی موسم گرما پیدا کرنا۔ پھر چاہے باہر موسم کیسا بھی ہو، اندر سے توانائی اور موڈ بہترین رہتا ہے۔ تو ایک طرف ہیں وہ عادات جو اندرونی گرمی پیدا کرتی ہیں، اور دوسری طرف ہیں وہ جو اندرونی سردی لاتی ہیں، جس سے موڈ اور توانائی دونوں کم ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف کچھ ٹوٹکے نہیں ہیں۔ صبح کی روشنی، کیفین میں تاخیر اور ٹھنڈک کا سامنا، یہ سب سائنس پر مبنی طریقے ہیں جو ایک بہترین دن کی بنیاد رکھتے ہیں۔ سب کچھ ایک ساتھ شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ کل صبح ان میں سے صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی کو اپنا کر دیکھیں اور محسوس کریں کہ دن کے تال میں کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔